لسيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورۃ البروج کے بعد سورۃ الطارق، یہ سورت بھی ہے سور مکیہ میں سے، یعنی یہ سورت مبارک بھی ان سور میں سے ہے جو نازل ہوئی ہمارے آقا پر ہجرت سے قبل. اس لیے ایک روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تشریف فرماتے اور ابی طالب بھی بیٹھے تھے، تو یکدم ایسے روشنی ہوئی جیسے تارا ٹوٹتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. اتنی شدید روشنی ہوئی کہ گویا کہ ایک طرف جو تھی وہ روشن ہو گئی اور اس کے بعد روشنی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو ابی طالب جو تھے وہ گھبرا گئے. ان کے لیے تو یہ ایک بڑی عجیب اور نئی چیز تھی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا سے پوچھا کہ ما ھذا ابن عم، اے میرے بھتیجی یہ کیا ہو گیا، کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تارا ہے اور اس کی روشنی ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی جو ہیں شہاب ثاقب کے ذریعے شیاطین کو دفع کرتے ہیں آسمانوں کے قریب جانے سے اور ملأ اعلیٰ کی باتیں چرانے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہاب ثاقب ہے، یہ وہ ستارہ ہے جس کی وجہ سے روشنی پھیلی ہے. تو اس کے بعد یہ سورت مبارک بھی نازل ہوئی. تو جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تائید فرما دی. اور اس سورت مبارک کا مرکزی مضمون جو ہے وہی اس بات آخرت ہے، کیونکہ یہ بنیادی مسائل میں سے ہے ایمان بالتوحید، اور اسی طرح ایمان بالرسالہ، اور اسی طرح ایمان بالمعاد. تو چونکہ یہ مسائل مہمہ میں سے ہے تو بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زیادہ کھول کھول کر بیان فرمایا. تو اس سورت کا نام بھی سورت الطارق ہو گیا. تو اس سورت کی ابتدا کے اندر بھی جیسے کہ پہلی صورتوں میں آپ پڑھ رہے ہیں اللہ نے قسم کھائی تھی والسماء ذات البروج، اور دوسری قسم کھائی تھی والیوم الموعود قیامت کے دن کی، اور تیسری قسم کھائی تھی وشاہد ومشہود جمعہ کے دن کی اور عرفات کے دن کی. تو کثرت سے ان صورتوں میں آسمان کا ذکر ہے اور آسمان کے احوال مختلفہ کا ذکر ہے. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا اذا السماء انشقت، دوسری صورت میں پڑھا اذا السماء انفطرت. اسی طریقے سے آپ نے والسماء ذات البروج اور اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. تو علماء کرام نے فرمایا کہ خداوند قدوس نے آسمان اور اس کے اندر جو تارے ہیں، جو چاند ہے، جو سورج ہے، اور پھر جو ان کا نظم ہے،
ان کی جو ترتیب ہے اس پر خداوند قدوس نے قرآن پاک میں بڑی روشنی ڈالی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے ہیں کہ ان آیات سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت پر اس کو چاہیے کہ وہ استدلال کرے اور دلیل پر۔ تو اس آیت مبارک اور سورت کی ابتدا بھی قسم سے فرمایا والسماء والطارق، فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی، والطارق مانا اور اچانک آنے والی چیز، اور آگے فرماتے ہیں وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا خبر میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اچانک آنے والی چیز طارق کیا ہے؟ اس کی تفسیر بھی خود فرمائی النجم الثاقب، تو اچانک آنے والی چیز جو ہے وہ تارا ہے روشن۔ تو طارق کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو اچانک آ جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تحفظ پکڑے، پناہ پکڑے کہ کوئی اچانک مصیبت پیش آ جائے یا کوئی اچانک چیز آ جائے، اللہ طارق یترک الا بخیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھلائی، اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے منع فرمایا کہ ان یاتی الرجل اہلہ طارقا، کہ کوئی بندہ جو ہے جب سفر میں ہو اور باہر سے واپس آئے تو اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ارشاد فرمائی ہے کہ جب آدمی باہر سے واپس آئے تو اپنے محلے کی مسجد میں حاضر ہو، وہاں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، اور وہاں جو علاقے کے لوگ ہیں ان سے ملے اور مختصراً حال احوال دے، تاکہ گھر والوں کو بھی اطلاع ہو جائے اور گھر والے جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں، اور وہ ایسا نہ ہو بیچارہ کہ اچانک ایسے عالم میں داخل ہو کہ گھر والے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اس کی بیوی جو ہے بیچاری بڑے خامن جو گھر میں نہ ہو تو پھر اس نے کیا استقبال کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا لباس پہننا ہے، وہ کسی ایسی حیت میں ہو کہ خامن دیکھے اور اس کے دل میں نفرت آ جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور اصل میں بات یہ تھی کہ حضور کا زمانہ تو اتنا پاک اور مقدس زمانہ تھا نا کہ کسی گناہ کا یا کسی برائی کا تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، جیسے کہ آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آدمی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے بعد اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور اطمینان کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے اس دور میں۔ لیکن حضور کا دور جو ہے وہ تو پاک دور تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ماشاءاللہ محفوظ تھے، اور ان کے گھر والے بھی محفوظ تھے۔ اس لیے اسلام نے ایک سبق سکھایا، اور اسی لیے اسلام نے ایک حکم دیا ہے عورت کو بھی کہ ہر عورت جو ہے وہ 2 چیزوں کا خیال رکھے، اور اگر آپ غور کریں ان 2 چیزوں کے بارے میں اگر عورت خیال رکھے تو انشاءاللہ کبھی گھریلو اختلافات بھی نہیں پیدا ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ عورت ایک تو یہ خیال رکھے کہ اس کے بدن کے کسی قبح پر، برائی پر کبھی خاوند کی نظر نہ پڑے۔ کیا معنی یہ نہیں کہ میلی کچیلی اور اجڑی ہوئی اور جن کی شکل میں کھڑی ہو، نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں غسل کرے، اچھا کپڑا پہنے، بن سنور کے رہے تاکہ خاوند کی نظر پڑے تو خاوند کو خوشی محسوس۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ خاوند کو کبھی اپنی بیوی سے کوئی بری اور گندی ہوا نہیں آنی چاہیے۔ کیا معنی مقصد ہے کہ اگر وہ 3 دن غسل ہی نہ کرے تو خاوند قریب ہوگا تو بدبو آئے گی، اس لیے حکم ہے کہ وہ غسل کرے اور اچھی خوشبو استعمال کرے کہ اگر خاوند اس کے قریب ہو تو اس کو اچھی رائے معلوم ہو، اور خاوند کی نظر پڑے تو خاوند کو خوشی محسوس ہو کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی استقبال کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ان 2 چیزوں کا حضور پاک نے فرمایا کہ خصوصی طور پر عورت جو ہے خیال رکھے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے اذا نظر سرت ہو، کہ جب خاوند کی نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے، کہ وہ خوش ہو کے استقبال کرے، خوش ہو کے بات کرے۔ اگر خاوند پریشان آ رہا ہے تو اس کی پریشانی اور دکھ میں شریک ہو جائے، اگر خاوند خوش آ رہا ہے تو ماشاءاللہ اس کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کرے۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ ایک تو جب نظر پڑے خاوند کی تو خوشی محسوس،
اور دوسرا حضور پاک نے فرمایا کہ خاوند جب غائب ہو جائے تو حافظت کہ وہ اس کے مال پر، اس کی اولاد پر اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے کہ خاوند جب حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ تو ان 3-4 چیزوں کو اگر ہر عورت اپنے گھر میں ایک یعنی لائحہ عمل بنا لے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ خانگی زندگی جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے، اور خانگی زندگی کے اندر الحمدللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور آدمی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی لکھی ہے علماء کرام نے، ہمیشہ یاد رکھیں، انہوں نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر نفل عبادت میں مشغول ہے، نفل عبادت میں مشغول رہنے سے اپنے خاوند کی خدمت میں رہنا جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے ثواب ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ نفلی عبادات میں زور دے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا، اگر محدثین کرام نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں لکھا، کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک کہ خاوند سے اجازت نہ لے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کیوں کوئی پتہ نہیں، خاوند ہے، انسان ہے، مرد ہے، کسی وقت اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے اور بیوی روزے کے ساتھ ہو، اس لیے اس کو اجازت لینی چاہیے کہ میں نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو کیا میں کل نفلی روزہ رکھ لوں، یا کیا میں سوموار اور خمیس کے دن روزہ رکھ لیا کروں، یا میں 13 اور 14 اور 15 کی رات کے روزے رکھنا چاہتی ہوں تو رکھ لیا کروں۔ اگر خاوند اجازت دے تو روزہ رکھے، اللہ نے فرمایا اس نفلی عبادت سے خاوند کی اطاعت کرنا جو ہے وہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے فرمایا طارق کا معنی ہوتا ہے اچانک کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ تو یہاں طارق کی تفسیر چونکہ قرآن پاک میں خود آ گئی، فرمایا وما ادراک ما الطارق، اس لیے آتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ ہے وما ادراک کہ آپ کو کیا خبر، تو اللہ نے خبر دے دی محمد مصطفیٰ کو، اور جہاں فرماتے ہیں وما یدریک تو وہاں خبر نہیں دیتے، جیسے فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، میرا مدنی آپ کو کیا پتا قیامت قریب ہو۔ اب قیامت قریب تو ہے لیکن تعین کا علم نہیں عطا فرمایا گیا، تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں وما یدریک کا لفظ ہے وہاں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو پھر اس کے بارے میں خبر بھی دی ہو، لیکن جہاں جہاں اللہ نے فرمایا وما ادراک تو وہاں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی لفظ ہے وما ادراک، فرمایا وما ادراک ما الطارق، یاد رکھیں گے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس چیز کی عظمت کے بارے میں تفکر ہو، کہ کہا کہ آپ کو پتا ہے جی کہ وہ طارق کیا ہے، آپ کیا جانے کہ وہ کیا ہے، آپ متوجہ ہو گیا۔ فرمایا النجم الثاقب، وہ تارا جو ہے چمکنے والا۔ علماء نے فرمایا تارے کو بھی کیوں کہا گیا طارق نجم کو، کہ تارے جو ہیں وہ بھی تو رات میں ہمیں نظر آتے ہیں، دن میں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، تو اس لیے ان پر بھی لفظ آیا طارق کا کہ جو رات کو آنے والا، رات کو اچانک آنے والا۔ تو تارے بھی چونکہ رات میں نظر آتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ طارق کا جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ باقی لفظ آیا یہاں النجم الثاقب، ثاقب کا معنی بعض مفسرین نے فرمایا المضیء، روشن، روشن تارا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام تارا ہے، یعنی کوئی تارا بھی کیوں نہ، لفظ النجم ہے، جیسے فرمایا تھا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ ڈوبتا ہے، تو کوئی تارا، ہر تارا جو ہے وہ ڈوبتا ہے، لیکن بعض علماء کرام اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ النجم الثاقب سے مراد جو ہے ایک تارا ہے جس کا نام ثریا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ایک تارا ہے جس کا نام زحل ہے، تو اس سے مراد وہ ہے، لیکن قرآن پاک نے کسی چیز کی تعیین نہیں کی ہے۔ اچھا ثاقب کو ثاقب کیوں کہتے ہیں؟ اصل یاد رکھو ثقب کہتے ہیں سوراخ کو۔ ثقب کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی مثلا سوئی میں ناکا سوراخ ہوتا ہے، یا اور کسی چیز میں ثقب یثقب ثقبا، کسی چیز میں آپ سوراخ نکالیں، تو گویا تارا جو آتا ہے تو اندھیری میں سوراخ نکال کے روشن ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ثاقب کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسے آتا ہے کہ گویا اندھیریوں کو پھاڑ کے سوراخ کر کے باہر نکل آیا، کہ ظلمات اور اندھیریوں کو چیر کے نکلنے والا
اس لیے اس کا نام رکھا گیا، اس کی صفت آئی ہے ثاقب کی، اسی لیے کہ جب وہ بھی طلوع ہوتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف تو وہ بھی اندھیریوں اور ظلمات کو تیرتا ہوا اور چیرتا ہوا ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ تارے تو موجود ہوتے ہیں لیکن ہم دن کی روشنی میں وہ ماند پڑ جاتے ہیں، پھر رات کی ظلمات جب آتی ہے تو ظلمات کو وہ چیر کے باہر روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی کہا گیا النجم الثاقب۔ قرآن مقدس نے بہرحال کسی خاص تارے کی بات نہیں فرمائی، البتہ بعض مفسرین کرام نے یہ ذکر ضرور فرمایا ہے کیونکہ بعض تارے جو ہیں نا وہ زیادہ معروف ہیں، جیسے ثریا ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، شمس ہے، قمر ہے، اور بھی کچھ تارے ایسے ہیں، بعض 7 سیارات ہیں، بعض سیارات متحیرہ ہیں۔ کیا مانا کہ ایسے 7 ستارے ہیں جن کو عربی میں کہا جاتا ہے متحیرہ۔ متحیرہ کا مانا کہ آگے بھی جاتے ہیں اور پیچھے بھی آتے ہیں، یعنی آگے بھی جا رہے ہیں اور پیچھے بھی جا رہے ہیں، جن کو ہمارے ہاں دیہات والے بھی دیکھتے ہیں کہ جی بعض ستارے ساتھ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے قریب قریب ہوتے ہیں، تو ان کو عربی کہتے ہیں ستاروں کو کہ یہ متحیرہ ہیں، کہ ان کی رفتار جو ہے وہ ایک جانب نہیں ہے بلکہ جاتے جاتے رک جاتی ہیں اور پھر الٹی چال چلنا شروع کر دیتی۔ بہرحال قرآن مقدس کے یعنی عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی بھی ایک گردش رکھی ہے، ستاروں کی بھی ایک منازل رکھی ہے، اور علماء کی تحقیق میں بھی یہ بات آئی ہے کہ چاند کی رفتار جو ہے اس کی منزلیں جو ہیں تقریباً 28 ہیں، اور اس کا دائرہ جو ہے دائرہ بڑا چھوٹا ہے۔ یوں سمجھے نا آپ، پہلے ایک گول دائرہ کھینچ لیں مثلا ایک چھوٹا، اس کے بعد کھینچیں گے اور بڑا ہوگا، اس کے بعد اگر آپ دائرہ کھینچیں گے تو اور بڑا ہوگا، تو یہ کلن فی فلک یسبحون، یہ اپنے اپنے افلاک میں اور مدار میں تیرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ چھوٹا جو دائرہ ہے وہ تو ہے چاند کا، کہ وہ 28 راتوں میں اپنی منزل پوری کر لیتا ہے، ایک رات میں ایک منزل پہ پہنچتا ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 28 میں آگے اس کا دورہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب چاند جو ہے وہ ڈوب گیا، پھر اللہ کو منظور ہے تو 29 کا ہو، یا اللہ کو منظور ہے تو 30 کا ہو جائے۔ اسی طرح چونکہ سورج کا دائرہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا دورہ جو ہے وہ 360 دنوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کرام نے اس پر بھی کافی بحثیں فرمائی ہیں، لیکن جامع اور صحیح اور بہترین راستہ یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جو اصحاب رسول پاک نے حضور پاک کی تعلیم کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ تارے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو بس زیادہ سے زیادہ 3 چیزوں کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت پہ دلیل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے، اور تیسرا اللہ نے ان کو علامات وبالنجم هم يهتدون، ان کو بندوں کے راستہ دکھانے کے لیے ایک علامت بنا دیا ہے کہ اگر آدمی دریاؤں میں سفر کر رہا ہے، اگر آدمی صحراؤں میں سفر کر رہا ہے تو ان تاروں سے وہ اپنی سمت کو متعین کر لیتا ہے کہ میں مشرق میں جا رہا ہوں یا مغرب میں جا رہا ہوں یا شمال میں جا رہا ہوں یا جنوب میں جا رہا ہوں، یا شمال مشرق ہے، شمال مغرب ہے، جنوب مشرق ہے، جنوب مغرب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بس اتنی، باقی اس کے علاوہ ان کے بحث میں پڑھنا اور ان کے تحقیقات و تدقیقات میں پڑھنا جو ہے اس میں وقت اور دولت ضائع کرنے کے سوا کوئی حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے جتنی ہم اتنی دوڑیں لگا لیں، انجام کار ناکامی ہوگی، اور انجام کار جو ہے وہ اعتراف ہوگا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ان 3 چیزوں کے لیے بس اللہ تبارک و تعالی نے تاروں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر دلیل پکڑو کہ وہ خداوند قدوس جو اتنے کروڑ اور ارب اور کھرب تاروں کے نظام کو چلاتا ہے، اور کوئی ایک تارا بھی اس کے علم میں غائب نہیں ہوتا، تو اس کے آگے کوئی بندہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ کی قدرتوں کا کمال دیکھیں کہ جس تارے کی جتنی روشنی ہے وہ اتنی روشنی میں چل رہا ہے، اور پھر تاروں کی روشنی کا آپ اندازہ کریں، ان کے گنے جاتے ہیں نوری سال، یعنی کیا مانا یہ 1 سیکنڈ میں نوری جو چیز ہے، روشنی جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 میل طے کر لیتی ہے، لیکن ابھی کتنے ستارے ہیں جن کا نور زمین تک بھی نہیں پہنچا، تو اتنے عدد اور اتنی چیزوں کا علم
تو معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات کا علم جو ہے اور علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسرا استدلال اس سے ہوتا ہے کہ بھئی سورج ہے، چاند ہے، سیارات ہیں، ثوابت ہیں، متحیر ہیں، ایک نظام میں لگے بنے ہیں، مجال ہے کہ دیر ہو جائے، جو وقت طلوع کا ہے طلوع کا ہے، غروب کا ہے غروب کا ہے، تو جو اللہ اس نظام پہ قادر ہے وہ باقی دنیا کے عالم کو چلانے پر بھی قادر۔ اور اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کی ذات مبارکہ پر، آپ نے بھی اسی لیے استدلال کیا تھا کیونکہ آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ تاروں کو بڑا مانتے تھے اور ستاروں کے بڑے پجاری تھے۔ جیسے اب بھی دنیا میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے نفع نقصان کا مالک تارے کو سمجھتے ہیں کہ میرا تارا آج جناب سعد ہے اور آج نحس ہے، اور آج میرا ستارہ گردش میں ہے اور آج میرا ستارہ گردش سے نکل گیا ہے، اور ستارہ گردش میں ہے تو میرا ہر کام الٹا ہو رہا ہے، تو لہذا سارے کام ستارے میں اٹکے ہوئے ہیں، جو خود بیچارہ گردش کھا رہا ہے اپنی گردش کو بھی نہیں روک سکتا، تو خدا جانے ہماری گردشیں کیسے نکال لے گا یا کیسے روک لے گا۔ یہ ایک جہالت ہے، ورنہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی استدلال فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل، جب رات کا اندھیرا چھا گیا، رآ کوكبا، آپ نے تارا دیکھا تو قوم سے کہا کہ یہ خدا ہے، اس کو میں خدا مان لوں۔ اور جناب کچھ دیر گزری تو تارا ڈوب گیا، فرمایا اچھا خدا بھی ڈوب جاتا ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اچھی عبادت ہے تمہاری کہ جو خود ڈوب جاتا ہے، اس سے زیادہ روشن تارا آ جائے تو اس کا اپنا نور ماند پڑ جاتا ہے، اور سورج آ جائے تو سب کی روشنی کو ہضم کر لیتا ہے، تو یہ کیسے خدا ہو گیا؟ پھر چاند کو دیکھا، تھوڑی دیر گزری تو چاند ڈوب گیا، فرمایا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے چاند؟ لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب بھی مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ان گم کردہ راہوں کے پیچھے لگ کے ان تاروں اور چاند کے پیچھے پڑ جاتا۔ اس کے بعد فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، جب آپ نے دیکھا سورج کھل کے روشن ہو گیا تو فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ ابھی تارا چھوٹا خدا تھا، چاند کچھ اس سے بڑا خدا تھا اور یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ اور اس کے بعد فلما افلت، وہ بھی بجھ گیا، وہ بھی ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا، فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے قوم میں برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ ان تاروں کو شریک کرتے ہو۔ شریک کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی کہ جی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور کافر بھی شریک کا معنی یہ تھوڑا کرتے تھے کہ بھی تارے کو جا کے خدا کے ساتھ بٹھا دیتے تھے۔ شریک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اس تارے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، تو گویا اس کو بھی نفع نقصان میں ہم نے اللہ کی اس صفت کا شریک کر دیا۔ یہ معنی ہوتا ہے شریک کرنے کا اور شرک کرنے کا، کہ جو صفتیں میرے اللہ کی ہیں جب ان صفتوں کو کسی غیر میں ہم ثابت کریں گے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے۔ کیا معنی؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ہمارے اعتقاد میں یہ آ جائے کہ یہ بھی رزق دیتا ہے تو صفت رزق میں ہم نے شریک کر دیا۔ نفع نقصان دینے والا اللہ ہے۔ ہم نے کہا کہ جناب یہ پیر صاحب ناراض ہو گئے تو میرا تو گھر برباد ہو جائے گا، تو معنی یہ ہے کہ یہ بھی نقصان دے سکتا ہے، تو اللہ کے نفع نقصان والی صفت میں ہم نے شریک کر دیا۔ اور اسی طرح رحمتیں فرمانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہم نے کہا جی اگر پیر راضی ہو گیا تو ہمارا تو بس جناب سبحان اللہ چاندی چاندی ہے، پھر گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، تو معلوم ہوا کہ نفع کا مالک ہم نے اس کو بھی سمجھا، تو اس کو اللہ کی اس صفت میں ہم نے شریک کر لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں شرک کا معنی یہ ہوتا، ایک ہوتا ہے اللہ سے مانگنا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے عباد صالحین ہیں، ان کی زندگی اللہ کے فرما برداری میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، حلال کھانے والے ہیں، حرام سے دور ہیں، پابند صوم و صلات ہیں۔ ہم جا کے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں، اور دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، اللہ اس کی دعا منظور فرما لیں گے، لیکن اگر نہ فرمائیں تو ان کی مرضی، نہ فرمائیں تو ان کی مرضی، تو اب یہ شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انبیاء نے دعائیں مانگی، منظور نہیں ہوئی، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی،
حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اتفاق کی دعا مانگی، میرے اللہ نے منظور نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی اور اجازت مانگی کہ مجھے اپنی والدہ کی بخشش کے لیے اجازت دی جائے، اللہ نے منظور نہیں فرمائی۔ فرمایا اتنی اجازت ہے کہ والدہ کی قبر پہ چلے جاؤ اور دیکھ لو، آگے مانگنے کی اجازت نہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی منظور نہ ہوئی۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، ہاں اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جناب یہ جب مانگے گا اس کے مانگے کو خدا بالکل موڑ ہی نہیں سکتا، تو اب خدا محتاج ہو گیا، یہ تکڑا ہو گیا، تو یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ ہمارے لیے جب اللہ کے آگے بھیک مانگے گا، ہمارے لیے اللہ کے آگے جب درخواست کرے گا، ہمارے لیے اللہ کے آگے جب سوال کرے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خدا اپنے بندے کی مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرے، اور وہ ماننے پہ آ جائیں تو تیری میری بھی مان لے۔ لیکن چونکہ جو آدمی زیادہ صالح ہوتا ہے اس کی ذرا دعا سننے میں زیادہ امید ہوتی، جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی ہے دیانت دار ہے، کبھی کسی کا پیسہ نہیں کھایا، وہ جب بھی قرضہ مانگے اس کو جلدی مل جاتا، اور ایک آدمی اگر لوگوں کا کھا جائے تو اس کو پھر کہیں سے نہیں ملتا۔ تو اس لیے چونکہ ہم تو اپنے اعمال میں اتنی گندے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کے آگے کہ ہم کس زبان سے مانگیں، جس زبان سے دعا مانگ رہے ہیں اسی زبان سے ساری زندگی گالیاں دیتے گزر گئی۔ جو ہاتھ ہم اٹھا رہے ہیں وہ غیر عورتوں کو پکڑتے رہے، جن پاؤں سے چل کے ہم جا رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے وہ پاؤں شراب خانے اور زنا خانوں میں پھرتے رہے، تو اب کس منہ سے مانگے ہم اللہ سے؟ کس منہ سے ہم مانگیں؟ یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی رحم ہونے رحیم ہونے کی شان ہے کہ پھر بھی ہم گندوں پہ وہ رحمت فرما دیتے۔ ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا کام ہوتا ہے کہ سوال کرے، جیسے کہ حضرت مروٹی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ اگلے دن مجھے ایک ساتھی نے سنایا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے مجاہد اعظم تھے اور بڑے مجاہد آدمی، اور بڑے ہی ماشاءاللہ حافظ زاہد متقی اللہ کے ولی، اور ساری زندگی کفر کے خلاف لڑتے رہے۔ تو آپ کے خلاف کوئی مقدمہ تھا، انہیں تو خیر پتہ نہیں تھا، تو اس پیشی کے لیے جب گئے تو ایک آپ کا مرید تھا یا طالب تھا یا ساتھی تھا، اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ایک کوٹھی تھی کسی انگریز افسر کی، وہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ اس کی بیوی کو تکلیف ہو گئی، اس کو کوئی پیٹ میں ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ بڑا مجبور ہوا، ڈاکٹر بلائے، علاج ہوا، دوائیں ہوئیں اور کوئی فائدہ نہ ہو، اور بیوی تڑپ رہی۔ اس کی کوٹھی پر جو مالی تھا وہ مسلمان تھا، اس نے جا کر اپنے صاحب سے کہا، اس نے کہا کہ بھی یہ ساتھ والی کوٹھی میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں تو وہ مسلمان، وہ تمہارے مذہب کے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہیں اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی کافر انگریز ہو تو حضرت اس کو بھولا کہتے تھے، یعنی بندر۔ تو انہوں نے کہا وہ اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن اگر تم چاہو تو ان سے درخواست کرتے ہیں شاید وہ راضی ہو جائیں اور دعا کر دیں اور تمہاری بیوی کو اللہ شفا کر دے۔ تو اب وہ صاحب الغرض تھا، صاحب الغرض تو مجنون ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر جب مسئلہ بیوی کا ہو تو پھر تو بڑے بڑے مولوی بیچارے لمبے پڑ جاتے ہیں، تو وہ تو ایک انگریز تھا۔ بیوی کا جب معاملہ ہو ماشاءاللہ تو بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہے موحد عورت کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہے، بڑے بڑے ہم نے موحدوں کے گھرانے دیکھے ہیں جن کے گھرانوں میں شرک ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے، بڑے بڑے ہم نے فنے خواہ دیکھے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے کٹ گئے، اپنے خاندان سے کٹ گئے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ گئے، صلہ رحمی ختم کر بیٹھے کہ عورت نہیں مانتی۔ ایک عورت تو اتنا بڑا عذاب اور فتنہ ہے نا، اللہ ہدایت دے تو نعمت ہے، ورنہ اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں۔ تو اس لیے وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار کچھ کرو، بہرحال ان کو جا کے کہو۔ تو اس نے اپنے آدمی بھی بھیجے اور حضرت کی خدمت میں آئے کہ حضرت کو جانا ہے اور ایک مریض ہے۔ اب وہاں جب حضرت چلے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو انگریز ہے، انگریز سے تو حضرت کو سخت چڑ تھی نا، اللہ رحمت کرے، اتنی چڑ تھی کہ ان کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، غصے سے جلال تھا، ساری زندگی ان سے لڑتے رہے۔ تو حضرت فرمایا یہ تم لوگوں نے کیا کیا، یہ تو انگریز کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت انگریز ہے تو بندہ انسان تو ہے، آخر انگریز صحیح، کافر صحیح، نصرانی صحیح، یہودی صحیح، اہل کتاب بھی ہے اور ایک بندہ بھی ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، اس کے پاس کام کرتے ہیں، ایک درخواست کی ہے دعا کے لیے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ انگریز بھی خیر آ گیا، اس نے کہا کہ وہ تو خیر سمجھا پادری ہے، دیکھا نا داڑھی مبارک سفید، اور انہوں نے کہا جی میری بیوی کو بڑی تکلیف ہے. تو حضرت نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ پڑھا نہ فاتح، کچھ نہیں. صرف وہ جو ساتھی ساتھ ہیں جس نے مجھے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا میرے والد اس قصے میں موجود تھے. تو حضرت نے اپنی داڑھی یوں پکڑی اور کہا کہ اللہ میاں ہے تو تیرا دشمن پر میری داڑھی کی لاج رکھ لو. اللہ میاں ہے تو تمہارا دشمن، اور بہرحال اب یہ ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، سفید داڑھی ہے، مرضی ہے کالا کر دو، مرضی ہے سفید. اتنا کہا اور اٹھ کے چلے آئے اور ٹھیک ہو گئے. تو بہرحال صبح جب حضرت گئے، ان کو کیا پتا کہ وہی جج ہے جس کی کورٹ میں نے پیش ہونا ہے. تو حضرت جب پیش ہوئے تو اب وہ بھی دیکھے مولانا کو، مولانا دیکھے ان کو. اس نے کہا ابھی ان کے مقدمے تو میں نہیں سنتا، سب مقدمے غلط ہیں، سارے مقدمے ختم کرو. وہ تو دیکھ چکا تھا حضرت کے جلال کو. تو اللہ تبارک و تعالی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ولی نے درخواست کی، اللہ نے مان لی. اگر اللہ نہ مانے، ان کی مرضی ہے، وہ تو ملک الاملاک ہے، وہ چاہے تو درخواست کو منظور نہ فرمائے. اور یہ اگر آپ نے کبھی سندھ میں جانا ہو تو وہاں حضرت ابروٹی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا تھا، 1,00,000 کافر حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. یہ نہیں تمہاری ہماری طرح بس صرف لوگوں کو لڑایا کرتے تھے، بس کوئی مسئلہ آیا ہو، جھگڑا ہے، ہم کسی کو مسلمان تو بنا نہیں سکتے، کافر جلدی بنا دیتے. ہم لوگ جو ہے نا، اللہ رحمت کرے، کسی کو مسلمان تو آج تک نہیں کر سکتے. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، 1,00,000. اور کبھی کبھی تو یہ بھی عالم ہوتا تھا کہ جب آتے تھے حضرت تو ہندو چھپ جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم سامنے گئے حضرت کے ملے تو بس گئے اپنے مذہب سے. وہ چھپ جاتے تھے، بچوں کو پکڑ لیتے تھے، بند کر دیتے تھے. ورنہ حضرت کوئی کافر ہندو بچہ جا رہا تھا، کہتے عبد الرحمان ادھر آؤ بھائی. وہ کہتے حضرت یہ تو ہندو ہے. کہتے بھائی اللہ کا بندہ ہے، کیسے ہندو ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، ہندو ہے کیسے؟ کہتے ہندو ہے، یہ تو عبد الرحمان ہے. وہ آتا ہو کہتا حضرت میں دے کلمہ پڑھا دو اور نام بھی عبد الرحمان رکھ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسلمان فرما دیتے. تو یہ بھی ہم الحمدللہ اولیاء اللہ کے کرامات کے ہم قائل ہیں. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء کو نہیں مانتے، ہم تو ان مداریوں کو نہیں مانتے کہ اولیاء کی شکل بناتے ہیں اور اندر کچھ نہیں ہوتے. اور نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے. چونکہ ایک بزرگ کے خاندان میں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی مانو. تو یہ بات ہم نے سیدھی سی بات ہے، یہ بات ہمارے نہ دماغ میں بیٹھتی ہے، نہ شریعت مانتی ہے، نہ اللہ مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول مانتے. اللہ کے اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ قدم قدم چلے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا قدم سنت کے خلاف اٹھے سمجھو وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. تو جو اللہ کا دوست ہوگا اللہ کے خلاف چلے گا. یعنی تمہارا دوست جو ہے تمہاری مخالفت کرے پھر بھی دوست ہے. تو جب وہ اللہ کے حکم پہ نہ چلے تو اللہ کے قریب کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو اس ولایت کا مرتبہ کیسے عطا فرمائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی برحق، اللہ کے اولیاء کی کرامات بھی برحق، لیکن ہیں سب اسی کے بھکاری. جیسے خواجہ غلام فرید بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، آج کل تو لوگ اللہ معاف کرے ان کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے سب کو. لیکن انہوں نے خود سرائکی زبان میں بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ پیر پیغمبر تیرے بانے، تو مالک تو کل مختار. میں کہا میرا اللہ پیر ہے، پیغمبر ہے، تیرا غلام، مالک مختار تو ہے، جو مرضی آئے کر. ان کا عقیدہ یہ تھا. اب بعد والے سجدہ کر رہے ہیں اور فرید سے مانگ رہے ہیں کہ فرید میری بیڑی میری کشتی پار لگا دے، فرید بچڑا نواڑ دے. وہ کہتا ہے ہم خدا کے بندے ہیں، یہ اس سے مانگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کی کتابیں بھی بدبخت نہیں پڑھتے، ان کی اپنی کتابیں تو پڑھو گے انہوں نے کیا لکھا ہے. اللہ کے بندے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں تو پڑھو گے انہوں نے کیا لکھا ہے. حضرت عبد القادر کی کتابیں تو پڑھو انہوں نے کیا لکھا ہے. حضرت معین الدین اجمیری کی کتابیں تو پڑھو گے انہوں نے کیا لکھا ہے. اسی طرح حضرت صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کی کتابیں، حضرت سلیمان دامانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں تو پڑھو گے انہوں نے کیسے شرک کو لتاڑا ہے، انہوں نے کیسے بدعات کو لتاڑا ہے، انہوں نے کیسے رسومات کو توڑا ہے،
انہوں نے کیسے کفر گڑھ میں ہندوؤں کے اندر جا کے 90 لاکھ آدمی مسلمان کر ڈالا. اللہ کے بندے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں یہ مانگے گا اللہ دے گا اور اللہ دینے پہ نعوذ باللہ مجبور ہے، یہ شرک ہے. خدا کسی کے آگے مجبور نہیں، ساری دنیا خدا کے آگے مجبور. اللہ غنی ہے وانتم الفقراء، ساری دنیا اس سے مانگنے والی ہے، اس لیے ساری دنیا اس کے آگے سائل ہے. اس لیے فرماتی ہیں وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یعنی جو رات کو آنے والا، ان پہ توجہ دی گئی. اور دیکھو ستارے آ گئے، دن ہوا چلے گئے، پھر رات آئی آ گئے، پھر دن ہوا چلے گئے. اللہ نے فرمایا تو جو اس انقلاب پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو بھی ختم کر کے قیامت لانے پہ قادر ہے. اس لیے ان کا ذکر زیادہ آیا قرآن. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ تو قسم تھی نا 3 چیزوں کی. ایک چیز قسم تو تھی آسمان کی اور رات میں آنے والی چیز کی، آگے اس کی تفصیل تھی. اب آگے جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ تو قسم تھی. اب آگے جواب قسم کیا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. یاد رکھیں آئے ان اور آگے ہے لما. اس میں لما میں 2 قراتیں ہیں. بعض قرآن نے پڑھا ہے تخفیف سے ان کل نفس لما علیہا حافظ. بعض قرآن نے پڑھا ہے تشدید سے ان کل نفس لما علیہا حافظ. اور یہ کہتا ہے کہ لما اگر تشدید سے ہو تو استثناء کا معنی دیتا ہے، الا کا معنی دیتا ہے. اور ان جو ہے ما کے معنی میں ہے اور لما جو ہے وہ الا کے معنی میں ہے. کیا معنی؟ کہ نہیں کوئی جی مگر اس پہ ہے حافظ. کوئی جی ایسا نہیں جس پہ حافظ نہیں ہے. اب یاد رکھیں ایک بات کہ ان کل نفس میں تو ہر جی آ گیا اور حافظ جو ہے قرآن میں علی العموم ہے، اس کی آگے تفصیل نہیں آئی کہ حافظ سے مراد کیا ہے، کہ حافظ جو ہے وہ کون ہے. کیونکہ قرآن نے تو علی العموم علی الاطلاق فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ. اب حافظ کون ہے اور حافظ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کا ذکر یہاں صورت میں موجود نہیں. ایک بات یاد رکھ، قرآن نے کہا کہ ہر چیز پہ ایک حفاظت والا ہے. بھئی وہ حفاظت والا کون ہے؟ اچھا وہ حفاظت جو ہے حفاظت والا کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ تو یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن کی دوسری آیات سے اور فرمان محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس حافظ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ حافظ سے مراد ہے ملائکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ان سے پہلے اللہ نے فرمایا ان علیکم لحفظا، کہ تمہارے اوپر میں نے حفاظت کرنے والے فرشتے. اور وہ حفاظت والے فرشتے کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو اب ہمیں 2 چیزوں کا پتہ چل گیا. ایک تو یہ پتہ چلا کہ حفاظت کرنے والا یعنی فرشتے ہیں، اور دوسرا حفاظت کس چیز کی کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو ہمارے ہر عمل کو گویا وہ حفاظت کر کے محفوظ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. یہ 2 چیزیں ہمیں دوسری آیت سے معلوم. ایک قول یہ ہے اور ایک قول دوسرا ہے. علماء نے فرمایا لہو معقبات، اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہیں. اور کہیں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے فرمایا میرے بندہ کوئی بات بھی نہیں کرتا مگر اس کی حفاظت کرنے والا نگران موجود ہے. علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو بندے کی حفاظت کریں. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر بندے کی حفاظت پہ اللہ نے 360 فرشتے لگائے ہوئے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں. کیا معنی؟ کہ ہر جوڑ کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں.
اگر وہ پیرا نہ دے تو تمہیں تو جن اچک کے لے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن جب اس کی تقدیر کا وقت آتا ہے پیرا ہٹا دیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ بندے کی ہر جگہ ہر قدم قدم پر حفاظت ہو رہی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے عمل ایسے کرتے ہیں کہ خود فرشتے بھاگ جائیں اور شیطان ساتھ لگ جائے، کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے کہ جب آدمی حمام میں ہوتا ہے یا جب آدمی ننگا ہوتا ہے یا جب آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے یا جب آدمی میاں بیوی ملتے ہیں تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر ہمارا آدمی رہی ساری زندگی ناپاک، کبھی پاک ہونے کا نام ہی نہ لے، جب نماز کے لیے کہو کبھی بدن ناپاک ہے کبھی کپڑا ناپاک ہے، تو اس عالم میں تو گویا ہم نے فرشتوں کو خود بھگا دیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر فوٹو ہوں، جس گھر کے اندر بلا وجہ کتے ہوں، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب آپ اندازہ کریں ہمارا کوئی گھر ہے جو آج کل خالی ہو؟ ذرا غور فرمائیں ماشاءاللہ۔ اور پھر خالی نہیں، ہمارے گھر تو ماشاءاللہ ایسے ایسے رسالوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ فوٹو بھی عورتوں کے، مردوں کے تو نہیں، فوٹو بھی عورتوں کے، اور فوٹو بھی اس طرح کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی زاہد عابد دیکھے تو وضو ٹوٹ جائے، چہ جائے کہ کوئی شیطان دیکھے۔ ہاں میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، آپ کا وضو بڑا مضبوط ہوگا، میں تو گناہگار ہوں، میں تو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یعنی آخر انسان ہے نا، جب اس کو اتنا مزین کر کے شیطان اپنی شکل دکھائے گا تو انسان نہیں، انسان ہے۔ اگر اس کا میدان ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ٹھوکریں کھا کے اللہ معاف فرمائے تباہ ہو گئے، ہم کیا ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو کسی لحاظ سے بھی قابل نہیں ہے کہ شیطانی حملوں کا مقابلہ کر سکیں جب تک کہ اللہ ہم پر راضی نہ ہو اور مدد نہ کرے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس حافظ سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے بندوں کی حفاظت پہ رکھے ہیں، اور بعد میں فرمایا کہ حافظ سے مراد خود اللہ کی ذات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اچھا اب اگر دیکھو نا جی تو جمع کرو تو کوئی مشکل نہیں، اصل حافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی، کچھ فرشتے ہمارے اعمال کی حفاظت میں ہیں، کچھ ہمارے بدن کی حفاظت میں ہیں، تو لہذا سارے قول جو ہیں اسی میں جمع ہو جائیں گے، کسی میں کوئی تعارض اور کوئی اضطراب نہیں رہے گا۔ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اب جناب وہی اصل بصری کی طرف قرآن پاک آتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کافروں سے کہو کہ جو انکار کرتے ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی، ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم جناب گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا کافر جو بیٹھتے ہیں نا باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی عجیب بات ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے ہم دوبارہ اٹھیں گے، عجیب بات ہے۔ ہم تو دیکھیں ایک قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ملے ہوئے ہیں، وہ تو ریت بن گئی، مٹی بن گئے، ایک دوسرے میں مل گئے، پانی آیا بہا لے گیا، دریاؤں نے اٹھایا پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پھینک دیا، اب یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ عجیب بات ہے، عجیب۔ اللہ نے فرمایا ان کو توجہ دلاؤ کہ تمہیں پیدا میں نے کس چیز سے کیا تھا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تمہیں میں نے کس چیز سے بنایا؟ آگے خود فرماتی ہیں خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ایک پانی ٹپکنے والے سے، اور وہ پانی جو ہے کہاں سے؟ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی کہ میرے بندے پہلے اس پہ تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ تمہیں پیدا کیا ایک منی قطرے سے، نطفے سے۔ اچھا نطفہ کس سے پیدا ہوا؟ خون سے۔ تمہارے بدن میں خون کس سے پیدا ہوا؟ غذا سے۔ اور وہ غذا جو تم نے کھائی وہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ زمین سے۔ اور زمین میں پانی کہاں سے آیا؟ مشرق سے۔ اور جناب بیج کہاں سے آیا؟ مغرب سے۔ ہل چلانے والا کہاں سے آیا؟ شمال سے۔ اس کو کاٹنے والے کہاں سے آئے؟ جنوب سے۔ یہ ساری متفرق چیزوں کو جمع کر کے تیرا پانی بنایا، اس سے بندہ بنا دیا، میں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تم اپنی اصلیت میں تو غور کرو
کہ تم ہو کیا چیز. اور اس کے بعد فرمایا کہ مما ان، یاد رکھو یعنی یہ قاعدہ عمومی ہے جو ہے عام انسان، ورنہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ان سے پہلے تو نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی میرے اللہ کے کمال قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سارے نمونے بنا دیے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی مثال دیکھو، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، نہ مرد ہے نہ عورت، نہ پانی ملا ہے نہ کوئی جوڑ ہے نہ شادی ہے، مٹی سے پیدا کیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، کن فیکون ہو گیا. اور فرمایا پھر دیکھو ہم نے حوا کو پیدا کیا، مرد تو موجود ہے لیکن عورت کوئی نہیں. حوا کو پیدا کیا ہم نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور حوا زندہ آدم سو رہے ہیں، اٹھے تو دیکھو ایک عورت بیٹھی. اللہ میاں یہ کون ہے؟ فرمایا اس کو انت وزوجک، تمہاری بیوی ہے. میرا اللہ جب بیویاں بناتے ہیں تو پھر نکاح بھی خود فرما دیتے ہیں، کسی قاضی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بی بی زینب کا نکاح ہوا تو بی بی زینب نے تو ابھی ٹائم مانگا تھا نا کہ میں استخارہ کروں گی، اگر میرا اللہ راضی ہوا تو پھر میں. حضور نے جب پیغام بھیجا تو ایمان والی بیویاں تھیں نا، انہوں نے کہا استخیر ربی، کہ حضور کا فرمان میرے آنکھوں پر، لیکن پہلے میں اپنے رب سے پوچھوں. رب سے پوچھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ میاں سے کہے کہ بتلاؤ. پوچھنے کا معنی یہ ہوتا ہے استخیر ہو، یعنی استخارہ کروں گی، اور پھر اگر اللہ کو منظور ہے تو اللہ حالات پیدا کر دیں گے. تو یہ جواب لے کے جب آدمی آ گیا تو کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے اطلاع دی آنے کی، اور اندر چلے گئے. بی بی تو گھبرا گئی کہ حضور بغیر اذن کے میرے گھر میں آ گئے، عجیب بات ہے. تو گھبرانے لگی بیچارے. حضور نے فرمایا کس بات پہ گھبراتی ہو؟ عرش پہ نکاح ہو گیا، اللہ نے کر دیا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناها، کہا میرا مدنی ہم نے تمہارا نکاح بھی کر دیا، سب کچھ ہم نے خود فیصلہ کر دیا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا نکاح بھی تو اللہ نے فرمایا بس تیری بیوی ہے، بات ختم. اب بیوی کو بھی تو ہم اللہ کے احکام کے مطابق حلال کرتے ہیں نا، کہ شریعت کے مطابق. تو جب خود خدا کہہ دے تیری بیوی ہے، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے کہ آدم علیہ السلام گھبراتے کیوں؟ تو حوا تیری بیوی ہے، جنت میں رہو آرام سے. تو اب دیکھیں آدم سے حوا کو پیدا کر دیا. اب پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو عورت ہے، مرد کوئی نہیں. بی بی آدم کے وقت تو مرد بھی نہیں اور عورت بھی نہیں. بی بی حوا کو پیدا کیا، مرد تو ہے لیکن عورت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عورت تو ہے لیکن مرد نہیں. باقی ساری مخلوق کو پیدا کیا نطفے سے کہ ماں باپ دونوں ملے اور اس کے بعد اولاد، تاکہ تمام نمونے قدرت خدا نے دکھا دیا کہ میں جیسے چاہوں جب چاہوں. میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، یا میں کسی چیز کا غرض مند نہیں ہوں کہ وہ چیز ملے گی. جیسے بندے کے پاس میٹیریل ہو تو تم چیز بناؤ گے نا. اللہ کا تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اچھا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ پانی، اور پانی وہ جو ٹپکنے والا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مادہ منویہ جو ہے مرد کا، منی، مزی اور ودی، تین چیزیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ان میں فرق جو ہے وہ فرق اسی طرح ہے کہ اگر پانی ٹپک کے نکلتا ہے اور اس کے بعد عضو ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ مادہ منویہ ہے. اگر یہ ہے کہ ٹپک نہیں نکلا ہے، اس سے مادہ لیسدار بہ رہا ہے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں، تو یہ مزی اور ودی تو کہلا سکتی ہے، یہ منی نہیں ہوتی، اس سے غسل نہیں کرنا پڑتا. غسل صرف اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو شہوت کے ساتھ، انتشار کے ساتھ، اور وہ پانی جو ہے ٹپک کے خارج ہو اور اس کے بعد عضو مر جائے، تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ بھی یہ مادہ منویہ کا اخراج ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مائن دافق اللہ نے، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مرد کے پانی میں ٹپکنا تو واضح ہے. گو عورت کے پانی میں ہمیں تدفق جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہے وہاں بھی ایک قسم کا تدفق ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے، چونکہ عورت کے اعضاء چھپے ہوئے ہیں بنسبت مرد کے اعضاء کے کہ وہ ظاہر ہیں، اس کے اندر جو اندفاق ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن عورت کے مادے کے اندر جو تدفق ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ورنہ وہاں بھی تدفق جو ہے وہ پایا جاتا ہے.
اچھا میں خلق من ماء، پانی سے، حالانکہ دو پانی ہوتے ہیں نا، حالانکہ پانی تو دو ہیں، مرد اور عورت کا، لیکن پانی ماں کہا گیا، وجہ کیا ہے کہ دونوں مل کے ایک ہو جاتے ہیں، جب دونوں مل کے ایک ہو گئے تو لہذا جن سے ماں کا لفظ جو ہے مفرد پہ آ گیا، جیسے اللہ پاک نے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، زمینوں سے پانی کو حکم دیا چشموں کو کہ نکلو، اور اس کے بعد فَالْتَقَى الْمَاءُ، بس مل گیا پانی، حالانکہ معان ہے نا آسمان کا اور زمین کا دو پانی ملے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا مل گیا پانی، یعنی دونوں مل کے ایک جب ہو گئے تو اطلاق ہو گیا لفظ ماں کا۔ یہاں بھی جب میاں اور بیوی کا پانی مل کے ایک ہو گئے تو لفظ آ گیا ماں کا مفرد، یہ نہیں فرمایا کہ ماں آنے، فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اب اس میں سمجھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پشت کا معنی یہ ہے کہ مرد کی پشت، اور ترائب کا معنی یہ ہے کہ عورت کے سینے سے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی پشت سے گرتا ہے اور عورت کے سینے سے گرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بالکل کوئی بات نہیں، یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، قرآن تو کہتے ہیں بس یخرج من بین الصلب، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ پانی نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان میں سے، یہ بھی نہیں لکھا مرد کا یا عورت کا، یہاں تو قرآن میں کوئی وضاحت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا پانی جو ہے پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اچھا اسی طرح لیکن اب جدید تحقیق جو ہے وہ علیحدہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پانی جو ہے یہ غدہ دماغیہ اور نخاع سے جاتا جاتا ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے جسے عمود فقری کہتے ہیں، اس کے ذریعے جاتے جاتے جا کے یہ خصیتین میں جمع ہوتا ہے، خصیتین کے بعد جو ہے یہ قضیب کے ساتھ پھر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ تو اب جدید تحقیق ہمیں یہ کہتی، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بالکل قرآن نے تو اتنا جامع لفظ فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنی تحقیقیں کر لو اسی سے بھاگ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرما دی یخرج من بین الصلب والترائب، پشت اور سینے کے درمیان، تو ہڈی ہوئی پشت کی آ گئی نا، اسی کے درمیان میں گرا، جہاں آگے رکا پھر جیسے گیا، تو قرآن نے تو دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ آگے سینہ ہے اور پیچھے پشت ہے، تو اب ہڈی بھی تو اسی میں ہے نا، وہ عمود فقری جس کو آپ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اگر منتقل ہو کے خصیتین میں بھی آیا تو من بین الصلب، آیا تو من بین الصلب والترائب، تو قرآن کا فرمان جو ہے وہ تو بڑا جامع اور مانے۔ اچھا ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ نطفہ جو ہے وہ ہر عضو سے نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ پشت اور سینے سے نکلے، وہ کہتے ہیں انسان کے ہر عضو سے اس نطفے کا تعلق ہے۔ کیا معنی؟ دماغ سے بھی تعلق ہے، آنکھوں سے بھی تعلق ہے، ہاتھوں سے بھی تعلق ہے، پٹھوں سے بھی تعلق ہے، ہڈیوں سے بھی تعلق ہے، گوشت سے بھی، اور وہ کہتے ہیں خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ دماغ والے سے دماغ بنتا ہے، آنکھ والے سے آنکھ بنتی ہے، ہاتھ والے سے ہاتھ بنتا ہے، پاؤں والے سے پاؤں بنتا ہے، ہڈی والے سے ہڈی بنتی ہے، پٹھے والے سے پٹھا بنتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو آدمی قوی ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی آگے قوی ہوتی، اور جو آدمی کمزور ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی آگے کمزور ہوتی، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی پھر یہ سینے کا اور پشت کی پابندی قرآن نے لگا دی، حالانکہ ہماری تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ عضو سے نکلتا ہے یہ مادہ۔ تو علماء نے فرمایا کہ پھر بھی اللہ کا قرآن جو ہے وہ سچا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے جیسے للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو درمیان کس کے لیے ہے؟ ہاں جی، شمال جنوب کس کے لیے؟ تو کبھی اللہ پاک دو چیزوں کا، جیسے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیرو، اب بیت المقدس سے نہیں، تو اس کا معنی یہ تھوڑا کہ صرف چہرہ پھیرو باقی بدن نہ پھیرو، تو لفظ چہرے کا آیا لیکن سارا بدن اس میں آ گیا۔ تو علماء نے فرمایا اللہ نے آگے اور پیچھے کا ذکر کر دیا تو سارا بدن آ گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا کہ وہ پانی جو ہے پشت اور سینے سے، آگے سینہ ہوتا ہے پیچھے پشت ہوتی ہے، مانا سارا وجود، سارے وجود کا ذکر آ گیا۔ کبھی ہاتھوں کا فرماتے کہ اللہ فرماتے
ذالک بما قدمت یداک، قیامت میں کہیں گے یہ تیرے ہاتھوں نے جو کمایا تھا وہ عمل تیرے سامنے. اب صرف ہاتھوں نے تو نہیں کمایا تھا، پاؤں بھی چلے تھے، ہاتھ بھی چلے تھے، آنکھیں بھی لگی تھیں، دماغ بھی لگا تھا، لیکن چونکہ زیادہ معاملہ ہاتھوں سے تھا تو ہاتھوں کا ذکر کر دیا گیا. اس لیے فرمایا کہ قرآن اتنا جامع معنی ہے، قیامت تک تحقیق کرتے جائیں اللہ کا کلام حق ہوگا. اللہ کے کلام کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ غلطی آ ہی نہیں سکتی. تو اس لیے خداوند قدوس نے ہمیں ابتدائے آفرینش پہ کہا نظر ڈالو، تاکہ جو مبدا کو سوچے گا تو معاد پر ایمان لائے گا. اللہ آپ کو اور مجھے سب کو ایمان نصیب کرے. اگر کوئی آدمی کسی اپنی شرمگاہ کو دیکھے یا بیوی کی شرمگاہ پہ نظر پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ بعض علماء کے نزدیک ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. بہرحال دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے قیمتی کہ تم دیکھا کرو. ہاں میں مدینے پاک گیا تھا، گاڑی کو دیر ہو گئی تو اس لیے میں نے احرام نہیں باندھا. ماشاءاللہ جب گاڑی کو دیر ہو جائے تو نماز بھی چھوڑ دو، کیونکہ گاڑی کو جب دیر ہو گئی، آپ گاڑی میں رات کو پہنچے 1 بجے تو پھر نماز تو ختم، چونکہ گاڑی لیٹ ہو گئی. اور رمضان کے مہینے میں گاڑی لیٹ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دو، اور 9 تاریخ کو گاڑی لیٹ ہو جائے تو عرفات مت جاؤ. سبحان اللہ، دین تو گھر کا ہو گیا نا. آپ مہربانی کر کے عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں. آئندہ نہ گاڑی لیٹ ہوگی انشاءاللہ، نہ تم لیٹ ہو. اسلام نے یہ سزا کیوں رکھی ہے؟ تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے آدمی. ورنہ اللہ میاں کو ضرورت ہے تمہاری بکری کی، وہ تو تمہارے اپنے غریب کھا جاتے ہیں. اگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم دعا مانگیں، بھائی بہتر یہ ہے کہ دنیا جو ہے اللہ معاف فرمائے آج کل شرک میں الجھی ہوئی ہے، اس لیے دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. بس جیسے ہمیں قرآن میں سکھایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، الف سے لے کر قرآن کو آخر تک کھول لیں. کسی دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے واسطے کا حکم نہیں دیا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے حضور کے واسطے سے دعا کس نے کہا ہے کہ کیا؟ تو آدم علیہ السلام سے یعنی حضور پہلے تھے، تو ابا کون ہے؟ ہاں جی، کیا لوگوں نے پتہ نہیں دماغ بنا رکھا ہے. اور خدا کے بندے، حضور کی نبوت کا فیصلہ پہلے تھا، وہ تو تقدیر میں ہر چیز پہلے تھی. ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ابھی اس عالم کو اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ 2000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا سب کچھ لکھ دو جو قیامت تک ہو. یہ معنی ہوتا ہے. اور آدم علیہ السلام کا واسطہ دینا کسی حدیث صحیح میں نہیں ہے. ایسے لوگوں نے ضعیف روایات نقل کی ہیں اور ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اگر ہم کوئی آدمی مکے میں کام کرتا ہے، جدے کی واپسی پہ احرام باندھنا چاہے تو باندھ لے، ضروری نہیں. اگر جدے کام پہ گیا تھا، واپسی پہ دل کر گیا ابھی عمرہ کر لوں تو کر لے، کوئی منع بھی نہیں. اگر کسی کی فیملی مکے میں رہتی ہے اور وہ اپنے ملک سے آ رہی ہے تو جدے سے احرام باندھے نہیں، اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھے. احرام تو احرام ہے نا. قبرستان میں مسجد بنانا منع ہے. اگر کسی قبرستان کے کونے میں مسجد ہے وہ تو ٹھیک ہے، یعنی قبرستان کے اندر بھی نہ ہو، قبریں آگے بھی نہ ہوں. اگر کونے میں کوئی قبر ہے تو بہرحال یہ بھی نہیں کہ ہم خام خواہ بلا وجہ اس کو ایسا، لیکن بہرحال قبر اگر مسجد کے اندر ہو تو حکم ہے کہ باہر نکالا جائے. اگر کسی بزرگ کی قبر پہ جائیں تو ان سے دعا مانگیں، یہی تو شرک ہے. یہ دعا مانگے کہ اللہ اس بزرگ پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اس کی قبر کو باغ جنت بنا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کے درجات بلند کر دے. تو جب تم اس کے لیے دعا مانگتے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو تیرا کام بھی ہو جاتا. یہ نہیں کہ بزرگ سے مانگو، بزرگ سے مانگو، یہی تو شرک ہے. اور شرک کہتے کس کو ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات نور ہے. بات کیوں کہتی ہیں؟ تو حضور نے خود فرمایا نور و ننا اور راہ حدیث ہے. صدقہ کسی سے لینا کھانا جائز ہے، اگر غریب ہو تو کھا لو، اگر امیر ہو تو پھر صدقہ کیوں لیتے ہو؟
ایک آدمی ہے، اس کی بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی، تو پھر بیوی تو نہ ہوئی، جب کہنا ہی نہیں مانتی تو بیوی کا کیا فائدہ ہے؟ تو طلاق دے سکتا ہے. اسی لیے تو شریعت نے طلاق رکھی ہے کہ اگر نبھا نہیں ہو سکتا اور وہ فرما برداری نہیں کر سکتی تو اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے. طلاق دے کے اس کی جان چھوڑو، تم دوسری شادی کرو. تفسیر کی جو آپ نے سمجھنا ہے نوے بیویوں والا اور یہ سارا قصہ، کبھی آپ تفسیر لے کے آ جائیں اور فارغ ٹائم میں عشاء کے بعد یا فجر کو درس کے بعد، تو وہاں اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے. اگر مدینہ منورہ کی پاکستان سے بغیر احرام کے سیدھا مدینہ شریف چلا جائے، ٹھیک ہے. مدینہ شریف سے احرام باندھ گیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر میں مکے میں رہتی ہیں پھر بھی کات کے باہر چلے جائیں تو عبادت کی نیت ہے، احرام باندھ کے آئیں. اگر کوئی کام ہے، کاروبار ہے تو پھر معاف ہے. اگر عورت نے غسل جنابت کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ سر کے بال کھولے. ہاں، بالوں کی تہ میں ہر جگہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے. یعنی اگر بال اتنے ٹائٹ بندے ہوئے ہیں کہ پانی نہیں جا سکتا پھر کھولے. اگر کھلے کھلے ہیں اور پانی پہنچ سکتا ہے، اس کو یقین ہو جائے کہ پانی جڑوں میں پہنچ گیا. مقصد یہ ہے کہ بالوں کی، حضور نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کی جڑ میں بھی ناپاکی ہوتی، اس لیے وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے. کسی طرح پہنچائے، کھول کے پہنچائے، بندے ہوئے پہنچائے. مرد جو ہے اپنے سے بڑی بہن یا چھوٹی بہن کی پیشانی کو چوم سکتا ہے نہیں، کیونکہ شیطان کا خطرہ ہوتا ہے. ایسے کئی واقعات میں پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کچھ لڑکیوں کا بیان تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے باپ نے برائی کی ہے. تو اگر باپ بیٹی کے ساتھ برائی کر سکتا ہے تو بہن بھائی تو خطرے کی بات. اس لیے یہ شیطان کسی وقت بھی، نعوذ باللہ، تمہاری نیت نہ بھی ہو، بوسہ دیتے ہوئے شیطانی خیال ڈال دے. اس لیے دور رہنا چاہیے. حکم ہے کہ لڑکا 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے کمرے میں نہ سلاؤ. تو تم بہن کو بوسہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے. وتر کی نماز میں دعا نہیں آتی تو سیکھو. نماز میں نیت کرنا بالکل بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں، لیکن نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء پیچھے اس امام کے وقت 7:30 بجے بروز سوموار، اور آسمان پہ بادل تھے کہ نہیں تھے، منہ طرف میرے قبلے کے تھا، دعا میری فلاں کے لیے تھی، نماز میری فلاں. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بنائی ہے. ہمیں تو آج تک دنیا کی کسی کتاب میں یہ دعا نہیں ملی. 1.5 صفحے کی نیت ہے. یعنی امام فاتحہ ختم کر لیتا ہے، یہ کھڑا ہے، نیت کر رہا ہے، کھڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز جنازہ بھی ہر بات کی نیت ہے، بس دل میں ہے. نماز جنازے میں 4 تکبیریں ہیں، 4 تکبیریں ہیں تو بعض ائمہ جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھے گا، اور حنفی حضرات کے نزدیک پہلے ثنا پڑھے گا، پھر درود پڑھے گا، پھر دعا پڑھے گا. دعا نہ آئے تو بابا یاد کر لو، فی الحال اللہم اغفر کچھ تو یاد کرو. اگر ایک آدمی یہاں آ گیا ہے، اس پر قرضہ ہے اور حج آ جاتا ہے تو بالکل حج تو کرے، اس نعمت سے تو محروم نہ ہو. اب حج تو 50 ریال میں کر لے گا نا، اور قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرے.